وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ حیا اپنی سانسوں کی رفتار بھول چکی تھی۔ سالار سکندر کی موجودگی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، خاموش مگر حاوی۔ اتنی کام کیوں رہی ہو حیا؟ اس کی گہری بھاری آواز نے اس کے دل کو چھو لیا۔ حیا نے نظریں جھکا لی، کیونکہ آپ بہت قریب ہیں سالار۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور اگر میں کہوں کہ آج کے بعد یہ قربت تمہارا حق ہے۔ وہ چونک اٹھی، سرخ جوڑے میں لپٹی حیا مدھم روشنی میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، اور سالار اپنی گہری نظروں سے اس خواب کو حقیقت بنانا چاہتا تھا۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، وہ آہستہ بولا، یہ وعدہ تھا کہ تمہارا ہر ڈر میری باہوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے حیا کی کلائی پر آیا، چھوا نہیں، بس تھاما۔ اور یہی تھامنا حیا کے دل میں آگ لگا گیا۔ یہ شادی رسم نہیں تھی، یہ آغاز تھا ایک ایسی محبت کا جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیا نے آہستہ سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر سالار کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ڈر مت، وہ اس کے قریب جھکا۔ میں وہ مرد نہیں جو تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھائے۔ اس کی سانسیں اب بہت قریب تھی، حیا کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ پھر آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سالار نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی تھوڑی کو نرمی سے اوپر کیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو حیا، اور میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس طرح جیسے صرف شوہر اپنی بیوی کو محسوس کرتا ہے۔ حیا کی پلکیں خود بہت جھک گئیں۔ یہ لمحہ خاموش نہیں تھا، یہ جل رہا تھا۔ حیا نے آہستہ سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سالار سکندر نے اس کے پیچھے دیوار کو ہاتھ لگا کر اس کے لیے راستہ بند کر دیا۔ وہ بالکل قریب تھا، اتنا کہ حیا کو اپنی دھڑکن اس کے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ تم مجھ سے نظریں چرا سکتی ہو حیا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ اب تم میری ہو۔ حیا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ ایسا کہنا آسان ہوتا ہے، وہ آہستہ بولی، لیکن محسوس کرنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ سالار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں تمہیں مشکل نہیں دوں گا، وہ اس کے کان کے قریب جھکا، میں تمہیں عادی بنا دوں گا اس احساس کی جس سے تم اب ڈر رہی ہو۔ اس کے الفاظ حیا کے دل میں اترتے چلے گئے۔ سالار نے اس کے بالوں کی ایک لٹ آہستہ سے پیچھے کی۔ چھونا مختصر تھا، مگر اثر گہرا۔ سالار، حیا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میرا نام اس طرح نہ لو، وہ دھیرے سے بولا، ورنہ میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ اعتراف تھا، اور حیا کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ مرد نہیں جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، صرف اس کا شوہر نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب سالار پیچھے سے اس کے قریب آیا، تم ہر وقت خاموش کیوں ہو جاتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حیا نے نظریں جھکا لی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں بول پڑی تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ سالار نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس بار مضبوطی نہیں تھی، تحفظ تھا۔ میرے سامنے چھپنے کی ضرورت نہیں حیا، میں تمہاری خاموشی بھی سن سکتا ہوں۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ پہلی بار اس کے سینے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی، اور سالار نے اسی لمحے میں اسے مضبوطی سے نہیں، پورے یقین سے تھاما۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی۔ جب سالار کمرے میں داخل ہوا، وہ رک گیا۔ اس کی نظریں حیا پر ٹھہر گئی، ایسی کہ جیسے کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گیا ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ آواز پرسکون مگر لہجے میں ملکیت تھی۔ امی کے گھر، حیا نے آہستہ جواب دیا۔ سالار اس کے قریب آیا۔ اکیلی؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ سالار نے دوپٹے کا کنارہ نرمی سے درست کیا۔ لوگ دیکھتے ہیں حیا، اور مجھے پسند نہیں کہ کوئی میری چیز کو غور سے دیکھے۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں سالار، وہ مسکرایا۔ پتہ ہے، تم وہ احساس ہو جسے میں کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی جان، ایک آواز گونجی۔ عالیہ، سالار کی کزن، اور حیا نے پہلی بار اس عورت کی آنکھوں میں خود کے لیے پسند نہیں موازنہ دیکھا۔ عالیہ کی نظریں بار بار سالار پر جا رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی،
مگر وہ مسکراہٹ حیا کو چبھ رہی تھی۔ سالار تم پہلے ایسے نہیں تھے، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تم بدل گئے ہو۔ سالار نے نظریں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ ہاں، وہ پراعتماد لہجے میں بولا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ ہے جسے کھونے کا ڈر ہے۔ حیا کی پلکیں خود بہت جھک گئیں۔ رات کو کمرے میں خاموشی تھی۔ حیا بستر کے کنارے بیٹھی تھی جب سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تم خاموش ہو، اس نے کہا، کیونکہ میں سوچ رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ جواب دیا کہ اگر کوئی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما، اس بار مضبوطی سے۔ کوئی کوشش کرے گا ہی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیونکہ میں اپنی بیوی پر کسی کا حق تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا، اور حیا کو پہلی بار اپنے دل میں سکون سا محسوس ہوا۔ عالیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے حیا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سالار تمہیں بہت خوش رکھتا ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے آہستہ سر ہلایا۔ وہ کوشش کرتا ہے۔ عالیہ ہنس پڑی۔ کوشش؟ سالار کو میں بچپن سے جانتی ہوں، وہ کبھی کسی کے لیے نہیں بدلا۔ یہ جملہ حیا کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ شام کو سالار دیر سے گھر آیا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں سوال تھے، قربت نہیں۔ کیا ہوا؟ سالار نے محسوس کر لیا۔ کچھ نہیں۔ حیا نے نظریں چرا لی۔ سالار اس کے قریب آیا۔ حیا جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ حیا نے پہلی بار اسے نہیں دیکھا، اور یہی خاموشی سالار کو بے چین کر گئی۔ رات کے سناٹے میں حیا کی سسکیاں خاموشی توڑ رہی تھی۔ سالار جاگ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ حیا، دیکھو میری طرف۔ حیا نے سر ہلایا۔ اگر میں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں تو کیا میں کبھی اتنی اہم بن پاؤں گی کہ کوئی پرانا رشتہ مجھے کم محسوس نہ کروا سکے؟ یہ سن کر سالار کا چہرہ بدل گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور حیا کے سامنے آ کر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نئی نہیں ہو، وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ تم وہ ہو جس کے بعد ہر پرانا رشتہ غیر ضروری ہو گیا۔ اس نے حیا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ چھونا مکمل تھا، مگر حد میں۔ اور اگر کوئی تمہیں محسوس کروائے تو وہ میری حد پار کر رہا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، اور سالار نے انہیں انگلیوں سے نہیں، اپنے وعدے سے صاف کیا۔ صبح کا وقت تھا۔ حیا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب عالیہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ تم واقعی سمجھتی ہو کہ سالار تمہارا ہو گیا ہے؟ عالیہ کی آواز میں مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں زہر۔ حیا نے سانس لی۔ پہلی بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ میرا شوہر ہے، اس نے پرسکون مگر واضح لہجے میں کہا، اور مجھے کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ عالیہ چونک گئی۔ تمہیں لگتا ہے صرف نکاح سے محبت مل جاتی ہے؟ اس نے طنز کیا۔ حیا نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ اس بار نظریں جھکی نہیں۔ محبت مانگنی نہیں پڑتی، جس دل میں جگہ ہو وہ خود بنا لیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، اور عالیہ پہلی بار خود کو ہارتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ سالار جب گھر آیا تو ماحول میں خاموشی غیر معمولی تھی۔ حیا، اس نے آواز دی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی۔ سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آج تم مختلف لگ رہی ہو۔ حیا نے نظریں اٹھائی۔ کیا شوہر اپنی بیوی کے لیے حد مقرر نہیں کرتا؟ سالار نے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کرتا ہے، وہ فوراً بولا، اور آج ہی کرے گا۔ اسی لمحے عالیہ بھی وہاں آ گئی۔ سالار کھڑا ہوا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر فیصلہ کن۔ عالیہ، حیا میری بیوی ہے، اور میری زندگی میں کوئی ایسا رشتہ جسے وہ غیر محفوظ محسوس کرے قبول نہیں۔ عالیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، وہ صفائی دینے لگی۔ سالار نے بات کاٹ دی۔ غلط وہ ہوتا ہے جو میری بیوی کے دل کو چوٹ پہنچائے۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھاما مضبوطی سے، اور یہ ہاتھ میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ یقین کے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی حیا آج خود کو مختلف محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا، مگر آنکھوں میں اب جھجک نہیں تھی، ایک خاموش اعتماد تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ سالار کے دل میں اس کی جگہ کسی اور کے لیے خالی نہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سالار اندر آیا اور ایک لمحے کو وہیں رک گیا۔ تم بدلی بدلی لگ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ حیا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ شاید اب مجھے خود پر یقین آ گیا ہے۔ سالار اس کے قریب آیا۔ یہ یقین تمہیں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ اعتراف تھا۔ رات خاموش تھی۔ حیا بالکنی میں کھڑی تھی جب سالار اس کے پیچھے آ کر رکا۔ اگر میں کہوں، وہ آہستہ بولا، کہ تمہاری خاموشی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کی موجودگی مجھے محفوظ محسوس کراتی ہے۔ سالار کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف حیا کے لیے تھی۔ حیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ آہستہ تھے مگر اثر بہت گہرا۔ حیا کی سانس رک سی گئی۔ یہ محبت، وہ دھیرے سے بولی، مجھے ڈراتی بھی ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس محبت کو تمہارے لیے ڈر نہیں بننے دوں گا۔ یہ پہلا اعتراف تھا اور حیا نے جان لیا کہ یہ سفر اب صرف شادی کا نہیں، محبت کا ہے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور حیا بستر پر بیٹھی سالار کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حیا نے نرمی سے پوچھا۔ سالار نے گہری سانس لی۔ میں نے کبھی کسی کو اتنے قریب نہیں آنے دیا۔ حیا چونکی۔ کیوں؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، کیونکہ جس پر میں نے سب سے زیادہ یقین کیا تھا وہ مجھے توڑ گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سالار کی آواز میں درد صاف سنائی دیا۔ حیا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کو توڑنے نہیں آئی، وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کو جوڑنے آئی ہوں۔ سالار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اگلے دن سالار کو ایک فون کال آئی۔ اس کا چہرہ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ حیا نے فوراً پوچھا۔ ماضی، وہ مختصر بولا، واپس آ گیا ہے۔ حیا کا دل بیٹھ سا گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اگر ماضی دروازہ کھٹکھٹائے، وہ مضبوط لہجے میں بولی، تو حال کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سالار نے اسے دیکھا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں۔ تم واقعی میرا ساتھ دو گی؟ اس نے پوچھا۔ حیا نے بغیر ہچکچاہٹ سر ہلا دیا۔ جب تک آپ مجھے خود سے دور نہ کریں۔ یہ لمحہ امتحان تھا اور محبت تیار کھڑی تھی۔ دروازے کی بیل بجی۔ حیا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ اعتماد سے بھری آنکھیں، ہلکی مسکراہٹ اور لہجے میں مانوسیت۔ میں زویا ہوں، وہ آگے بڑھی، سالار کی پرانی دوست۔ یہ لفظ دوست، حیا کے دل میں خاموش سا شور مچا گیا۔ سالار کمرے سے باہر آیا اور زویا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر وہ سختی آ گئی جو صرف ماضی کے لیے محسوس ہوتی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سالار نے سیدھا سوال کیا۔ زویا نے نظریں حیا پر ڈالی۔ سچ بتانے؟ حیا خاموش رہی مگر اس کی انگلیاں دوپٹے میں الجھ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی حال کے سامنے کھڑا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حیا کمرے میں بیٹھی سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دیر سے آیا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ حیا نے آہستہ پوچھا۔ آنکھوں میں سوال تھے، شکوہ نہیں۔ زویا وہ شخص ہے، وہ رک گیا، جس نے میرے اعتماد کو توڑ دیا تھا۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ پھر بھی وہ واپس کیوں آئی؟ سالار نے گہری سانس لی۔ کیونکہ کچھ لوگ ماضی کو چھوڑ نہیں پاتے۔ حیا نے نظریں اٹھائی۔ اور کچھ لوگ ماضی کے باوجود حال کو چن لیتے ہیں۔
یہ کہہ کر اس نے سالار کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ تھامنا سوال نہیں تھا، یہ یقین تھا۔ سالار نے پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حیا لان میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ آنکھوں کے سامنے ٹھہر نہیں رہے تھے۔ زویا آہستہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم پرسکون لگتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید تم نہیں جانتی کہ سالار کس طرح محبت کرتا ہے۔ حیا نے نظریں اٹھائی۔ اور شاید آپ نہیں جانتی کہ وہ اب کس کا ہے۔ زویا کی مسکراہٹ ایک لمحے کو ڈگمگا گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے ایک وقت میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا؟ حیا نے سکون سے جواب دیا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اب میرے لیے سب کچھ چن لیا ہے؟ یہ مقابلہ آوازوں کا نہیں، یقین کا تھا۔ زویا نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ وہ دیر سے آئی ہے۔ شام کو سالار نے زویا کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ حیا بھی وہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے، سالار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زویا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماضی نے مجھے درد دیا، سالار بولا، مگر اس نے یہ بھی سکھایا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا، اور وہ محبت اب میرے سامنے ہے۔ زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو میں کیا تھی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ایک سبق، سالار نے سچائی سے کہا، اور حیا میرا فیصلہ ہے۔ یہ الفاظ اختتام تھے اور آغاز بھی۔ حیا نے خاموشی سے سالار کا ہاتھ تھاما۔ اس بار یہ تھامنا ہمیشہ کے لیے تھا۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، بوندوں کو شیشے سے پھسلتے دیکھ رہی تھی۔ جب سالار خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر رکا، کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شک نہیں، وہ دھیرے سے بولی، بس دل چاہتا ہے کہ کبھی یقین کو محسوس بھی کیا جائے۔ سالار نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ کل میرے ساتھ آفس چلو گی؟ حیا چونکی۔ وہ کیوں؟ سالار کی آواز میں نرمی اور فخر ساتھ تھے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو معلوم ہو کہ جس عورت کے بغیر میں ادھورا ہوں وہ تم ہو۔ یہ اعلان خاموش تھا، مگر بہت مضبوط۔ حیا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی ساری نظریں سالار اور حیا پر جم گئیں۔ سالار نے حیا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ میری بیوی ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور میری زندگی کا سب سے مضبوط فیصلہ۔ حیا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس بار خوف کی وجہ سے نہیں، فخر کی وجہ سے۔ میٹنگ کے بعد وہ دونوں آفس کی بلکنی میں کھڑے تھے۔ آج آپ نے مجھے دنیا کے سامنے بہت خاص بنا دیا، حیا نے کہا۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ خاص تو تم پہلے دن سے تھی، میں نے بس آج مان لیا ہے۔ حیا نے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ قربت جلدی کی نہیں تھی، یہ اعتماد کی تھی۔ رات کافی خاموش تھی۔ حیا بستر پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے دل کے اندر کوئی بوجھ رکھتی ہو۔ سالار نے فوراً محسوس کیا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حیا نے نظریں نہیں اٹھائی۔ کبھی کبھی، وہ دھیرے سے بولی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کمزور پڑ گئی تو آپ بدل نہ جائیں۔ یہ الفاظ حیا کے نہیں تھے، یہ اس کے ماضی کے زخم تھے۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لے لیے۔ میں بدل سکتا ہوں دنیا کے لیے، وہ مضبوط مگر نرم لہجے میں بولا، مگر تمہارے لیے نہیں۔ حیا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ سالار نے حیا کو اپنے سینے سے ٹکا لیا۔ یہ قربت جلدی کی نہیں تھی، یہ حفاظت کی تھی۔ جب تم روتی ہو، وہ آہستہ بولا، تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میری طاقت پر حملہ کیا ہو۔ حیا نے پہلی بار خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کیا۔ اگر کبھی میں ٹوٹ جاؤں، وہ سرگوشی میں بولی، تو؟ سالار نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس دیا۔ تو میں تمہیں جوڑوں گا، بار بار، بغیر تھکے۔ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ نیت تھی، اور نیت محبت میں سب سے زیادہ مضبوط چیز ہوتی ہے۔
سالار آفس سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ حیا نے فوراً محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سالار نے بیگ رکھا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری کمپنی کے خلاف ایک بڑا کیس فائل ہو گیا ہے، وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، اور اس میں میرا نام بھی شامل ہے۔ حیا کو اس کے دل ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا۔ کیا آپ نے کچھ غلط کیا ہے؟ اس نے سادہ سوال کیا۔ سالار نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں۔ حیا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ تو پھر ہم لڑیں گے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اکیلے نہیں، اکٹھے۔ سالار پہلی بار اس چیلنج میں مسکرایا۔ اگلے دن سالار آفس جانے لگا تو حیا نے اسے روکا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ سالار چونکا۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ حیا نے اس کی ٹائی درست کی۔ میں آسان ہونے کے لیے آپ کی زندگی میں نہیں آئی۔ وہ دونوں آفس پہنچے۔ میٹنگ روم میں فضا بھاری تھی۔ سالار بول رہا تھا مگر حیا کی موجودگی اسے مضبوط بنا رہی تھی۔ ایک موقع پر جب الزامات سخت ہوا تو حیا کھڑی ہو گئی۔ میں اس آدمی کی بیوی ہوں، اس نے پراعتماد آواز میں کہا، اور میں جانتی ہوں یہ الزام جھوٹ ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ نظر شکر گزاری کی نہیں تھی، یہ فخر کی تھی۔ میڈیا کا شور اچانک بہت تیز ہو گیا تھا۔ فون کال، سوال اور نظریں سب حیا کی طرف بھی مڑنے لگیں۔ کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟ کیا یہ سچ ہے؟ حیا نے فون بند کیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سالار کمرے میں آیا تو ایک نظر سمجھ گیا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ سب تمہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، اپنے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ حیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب میں نے کہا تھا ہم اکٹھے لڑیں گے، وہ دھیرے سے بولی، تو اس کا مطلب یہ بھی تھا۔ سالار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کسی اور کو تم پر انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ حد تھی۔ رات کو سالار نے حیا کو بالکونی میں کھڑا پایا۔ وہ شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی مگر آنکھوں میں تھکن تھی۔ سالار اس کے پیچھے آیا اور آہستہ سے اس کے گرد ہاتھ رکھ دیے۔ یہ لمس مانگنے کا نہیں تھا، حفاظت کا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ حیا نے سر ہلایا، تھوڑا سا۔ سالار نے اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ جب تک میں ہوں، وہ آہستہ مگر پختہ لہجے میں بولا، تمہارا ڈر میری ذمہ داری ہے۔ حیا نے پیشانی اس کے سینے سے ٹکا دی۔ یہ قربت محبت سے زیادہ اعتماد کی تھی، اور اعتماد وہ چیز ہے جو ہر طوفان سے محبت کو گزار دیتی ہے۔ کورٹ روم میں خاموشی غیر معمولی تھی۔ سالار گواہ کے طور پر کھڑا تھا، چہرہ پرسکون مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ جج کے سامنے فائل رکھی گئی۔ اچانک ایک نیا نام سامنے آیا، وہی شخص جس نے کیس کی بنیاد رکھی تھی، سالار کا قریبی بزنس پارٹنر۔ حیا کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ یہ اندر کی سازش تھی، وکیل نے مضبوط لہجے میں کہا، اور سالار سکندر صرف نشانہ تھا۔ کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ حیا نے سالار کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں سوال نہیں تھا، یہ فخر تھا کہ اس نے صحیح آدمی پر یقین کیا تھا۔ کورٹ سے باہر میڈیا دوبارہ اکٹھا ہو گیا۔ سوال تیز تھے، آوازیں اونچی۔ حیا نے سالار کا ہاتھ خود تھام لیا۔ یہ اعلان تھا۔ کیا آپ کو بھی ابھی ڈر لگتا ہے؟ کسی نے پوچھا۔ حیا نے پہلی بار سب کے سامنے بولنا چنا۔ نہیں، وہ پرسکون مگر مضبوط آواز میں بولی، کیونکہ میں اس آدمی کے ساتھ کھڑی ہوں جو سچ پر ہے۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں محبت تھی اور احترام بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت خوف سے جیت گئی۔ کورٹ روم میں سانس رکنے جیسی خاموشی تھی۔ جج نے فائل کھولی اور نگاہیں سب پر ڈالیں۔ سالار سکندر کے خلاف تمام الزامات غیر حقیقی اور بے بنیاد پائے گئے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً سالار کا ہاتھ تھاما۔ سالار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے کر دکھایا حیا۔ اس کی آواز میں فخر تھا، محبت بھی، سکون بھی۔ میڈیا کا شور، یہ سب کچھ اب صرف ان کے لیے تھا۔ رات کے وقت گھر میں ہلکی روشنی تھی۔ حیا بالکونی میں کھڑی چمکتے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔
جب سالار آہستہ آ کر اس کے قریب آیا، کیا تم جانتی ہو، اس نے آہستہ بولا، کہ آج کی خوشی ہمارے لیے ہماری ہے۔ حیا نے سر ہلایا، اور تمہارے ساتھ میں ہر خوف بھول جاتی ہوں۔ سالار نے اسے سینے سے ٹکا لیا۔ یہ قربت صرف محبت کی نہیں، محفوظ رکھنے کی تھی۔ اب کوئی تمہیں ڈر نہیں دے سکتا حیا، اس نے سرگوشی کی، میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ حیا نے خاموشی سے اپنی خوشی محسوس کی، اور وہ لمحہ صرف ان دونوں کا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں حیا اور سالار ایک ساتھ بیٹھے تھے، چائے کے کپ میں، اور نظارے سامنے خاموشی ایک امن کی مانند تھی۔ حیا نے آہستہ سے کہا، اب مجھے زندگی میں کوئی کمی نہیں لگتی۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے بھی سب کچھ پا لیا ہے حیا، تمہارے ساتھ ہر لمحہ، ہر سانس میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ حیا نے سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ یہ قربت محبت کی خوشبو تھی، اعتماد کا لمس تھا، اور وعدے کی پختگی۔ اب ان کی زندگی صرف ایک دوسرے کے لیے تھی، اور کوئی بھی طوفان انہیں جدا نہیں کر سکتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، حیا اور سالار ناشتہ کر رہے تھے۔ ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ تم واقعی آرام کر رہی ہو؟ سالار نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ حیا نے مسکرا کر کہا، آج دن سب سے خاص ہے۔ سالار نے اسے قریب کھینچا، اور ہر دن تمہارے ساتھ میرے لیے جشن ہے۔ ان کے بیچ خاموشی کی محبت بول تھی، الفاظ کی نہیں۔ دوپہر کو سالار نے کہا، چلو شہر گھومنے چلیں۔ حیا ہنس پڑی، میں تمہارے ساتھ۔ سالار نے سر ہلایا، ہاں، تمہیں ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پارک گئے، ہاتھ میں ہاتھ لیے، ہر چھوٹی مسکراہٹ، ہر ہنسی ان کی محبت کو اور گہرا کر رہی تھی۔ حیا نے سوچا، یہ لمحے واقعی ہمارے ہیں۔ شام کی ہلکی روشنی میں وہ دونوں بالکنی میں کھڑے تھے۔ سالار نے حیا کو اپنے سینے سے لگا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ حیا نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا، اور تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ لمحہ محبت کی پختگی تھی، اعتماد کی علامت، اور وعدے کا مضبوط نشان۔ رات کے وقت ستاروں کے نیچے سالار نے حیا کی آنکھوں میں دیکھا، ہماری محبت صرف آج تک نہیں، ہمیشہ رہے گی۔ حیا نے سر ہلایا، ہمیشہ، اور کبھی نہیں چھوٹے گا یہ احساس۔ سالار نے اپنے لبوں سے اس کے ماتھے پر ہلکا سا لمس دیا، جو الفاظ سے زیادہ بات کر گیا۔ صبح ہوئی، سالار اور حیا باغ میں کھڑے تھے۔ ہوا ہلکی اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ حیا نے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا، یہ زندگی واقعی مکمل لگتی ہے۔ سالار نے سر ہلایا، ہم نے سب کچھ پا لیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت، اعتماد اور زندگی کے وعدے دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحہ محبت کا آخری اعلان تھا، اور دونوں جان چکے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی ماضی انہیں الگ نہیں کر سکتا۔